السلام علیکم. مرشد معظم، میرے ایمانی بھائیوں اور محترم خواتین، آج کی یہ مجلس امام الکائنات امامنا سیدنا امام مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 8ویں مجلس ہے، اور جس کو اتحاد گلی کی خاتونوں کی جانب سے منعقد کی گئی ہے. میں دعائے خیر کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ جن خاتونوں نے تیرے موعود برحق کی مجلس کو رکھ کر اپنی عقیدت کا ثبوت دیا ہے، باری تعالیٰ ان خاتونوں کی تمام مشکلات کو دور کر دے اور ان کو تیری رحمتوں سے نواز دے. اب اس مقدس مجلس کا آغاز کرتے ہوئے میں جناب ذاکر حسین میاں محمد بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں آ کر اس مقدس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. السلام عليكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. اما بعد، وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ القدیم والفرقان العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی. بزرگان ملت، سماعین شہر، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین اور پیارے بچوں، جن آیات شریفہ کی تلاوت کی آپ سب اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورہ والضحیٰ کی چند آیتیں ہیں، اور اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی دل پر مرہم رکھتے ہوئے بعض باتیں بیان فرمائی تھی جن کا میں نے ذکر کیا تھا. ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ناقابل برداشت ہو چکی تھی. اللہ سے بھی کچھ دنوں کے لیے رابطہ ٹوٹ چکا تھا، تو وہی کے سلسلے کا مخلوق نے بھی ملامت کا نشانہ بنا لیا تھا، اور یہ کیفیت رسول اللہ کے لیے بیان سے باہر ہو چکی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے، آپ کا ہمت بڑھانے کے لیے، آپ کا دل رکھنے کے لیے کچھ بشارتیں بیان فرمائی، کچھ احسانوں کو یاد دلایا ہے. سب سے پہلے تو اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم نہ آپ کو چھوڑے ہیں نہ آپ سے ہم ناراض ہوئے ہیں، بلکہ آپ کو ہم جو دے رہے ہیں اور دینے والے ہیں وہ جو پہلے دے چکے ہیں اس سے بدل جہاں بہتر چیز ہے جو ہم آپ کو دینے والے ہیں. اور یہ کہا کہ یہی نہیں، ان قریب تمہارا پروردگار تم کو وہ دے گا جس سے تم راضی ہو جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے پروردگار آپ کو وہ دے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. معمولی بات نہیں ہے. ساری دنیا کے لوگ عبادت کرتے ہیں، اپنا جان مال نچھاور کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کی جائے. یہ ہماری عبادتیں، یہ ہمارے روزے، یہ جان پر ہمارے تکلیف کا اٹھانا، کڑاکے کے جاڑوں میں صبح کو اٹھ کر وضو کرنا ٹھنڈے پانی سے، گرم اور نرم بستر کو چھوڑ کر اب ٹھنڈی ہوا میں باہر نکلنا، مسجدوں کی طرف جانا، نماز کا پڑھنا، کاروبار کو چھوڑتے ہوئے دوپہر میں ظہر کی نماز کے لیے آ جانا، انتہائی گرمی کے زمانے میں روزوں کی صحبتوں کو برداشت کرنا، اپنے خون پسینے کی کمائی حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر روپیہ پیسہ خرچ کرنا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی طرف میں اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے اپنا سب کچھ، بیوی بچے گھر کاروبار وطن خاندان خانمان عزت آبرو عیش آرام سب کچھ تج دینا اور حج کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی طرف چلے جانا. یہ جو ساری مصیبتیں جو ہم اٹھاتے ہیں، اگر میں مصیبت اگر آپ سمجھتے ہیں تو یہ سارا جو ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے
اس ہنگامہ آرائی کو کیا ہم نے کبھی تکلیف سمجھا؟ وہ کون مسلمان ہے جو نماز پڑھتے ہوئے سمجھتا ہے کہ کیا مصیبت ہے جان پر میں نماز مجھ پر فرض ہوئی ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ نماز پڑھنے کے بعد خدا کا شکر ادا کیا کہ مالک یہ تیرا احسان ہے کہ جاڑے میں بھی نماز پڑھنے کی تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، ورنہ کون ہے جو خدا پر احسان جتانے والا ہے؟ یا کون ہے جو مخلوق پر احسان جتانے والا ہے؟ جب میں نماز کا پڑھنے والا ہوں، اگر کوئی نماز پڑھ کر احسان کرتا ہے تو ہم کہیں گے کس پر احسان جتاتا ہے؟ مخلوق خدا پر تو احسان جتانے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں، اور خدا پر بھی احسان جتانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ اگر غلام نے اللہ تعالیٰ کی خدمت کی تو غلام نے غلامی کا حق ادا کیا۔ یاد رکھو، ہم نماز پڑھتے ہیں یہ عبادت نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، مگر مجھ سے پوچھو تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی دکان میں، کسی پیڑی میں کسی آدمی کو آپ نے نوکر رکھا اور اس کے ذمے یہ کام کر دیا کہ صبح 5 بجے گھر کو آنا اور چابیاں لے کر جانا اور پیڑی کھولنا، جو کچھ مال آتا ہے اسے اٹھا کر رکھنا، جب میں آؤں گا تو کاروبار شروع ہوں گے، اس وقت تک صفائی جھاڑ جھوڑ سب پاک صاف تیار رکھو۔ اور اگر وہ نوکر صبح 5 بجے اٹھ کر آپ کے گھر پر آ کر چابی لے جا کر پیڑی کھولتا ہے، دکان صاف کرتا ہے، جھاڑو پانی کرتا ہے، آنے ہوئے مالوں کو لے کر سلیقے سے قلینے سے سجا کر رکھتا ہے، اور جب آپ آتے ہیں تو بولی لگتی ہے، کاروبار شروع ہوتے ہیں، تو کیا غلام یہ کہہ سکتا ہے کہ میری وجہ سے پیڑی چل رہی ہے؟ کیا غلام کو کہنے کا نوکر کوئی حق حاصل ہے کہ میں چلا رہا ہوں پیڑی کو؟ ارے سیٹ تو 8 بجے آتا ہے، وہ سب کام تو میں کرتا ہوں، چابیاں تو میرے پاس رہتے ہیں۔ تو کیا کسی نوکر کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے؟ اگر جب 100 کا معلوم ہو جائے گا، اس کو مالک کو کان پکڑ کر باہر کر دے گا اور کہے گا تو نہیں تو تیرا باپ کوئی بھی آ جائے گا، پیسے دیں گے تو کوئی بھی آ جائے، غلامی کے لیے تو کوئی بھی مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی مسجد کو کھولنے کے لیے، اللہ کے آواز کو بلند کرنے کے لیے، اذان کہنے کے لیے اگر کسی نوجوان کے دل میں توفیق دی اور اس نے جا کر مسجد کی صفائی کی، اذان کہی، دروازے کھولے اور امام کا انتظار کیا اور امام آیا تو نماز پڑھی، تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے مسجد چل رہی ہے؟ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ڈنکے بجانے والا میں ہوں، میں نہ ہوں تو کون ہے جو اذان کہتا ہوگا، میں نہ ہوں تو کون ہے جو توحید کے نغمے گاتا ہوگا؟ میرے وجود سے اللہ تعالیٰ اے خدا تیری توحید کے نغمے اگر دنیا میں باقی ہیں تو ہماری وجہ سے باقی ہیں، ہم نہ ہوتے تو تیری توحید کے گن کون گاتا؟ کیا مجھے کہنے کا حق حاصل ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کے مؤذن اگر اعلان کر دیں کہ ہم اذان نہیں دیں گے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کے شان میں کوئی فرق پیدا ہونے والا ہے؟ یہ غلامی ہے، ہم اپنی غلامی کا حق ادا کرتے ہیں، یہ ہماری احسان مندی ہے کہ ہم ٹوٹی پھوٹی جو کچھ بھی ہم سے ہو سکتی ہے خدمت کرتے ہیں، غلامی کا حق ادا کرتے ہیں، اور یہ کہہ کر کہتے ہیں کہ تیری جو نوازشات ہیں، تیرا جو کرم ہے، تیرے جو الطاف و عنایات ہیں، تیری جو مہربانیوں کی ہم پر بارش ہے، اس کے مقابلے میں 2 رکعت سجدے کہاں، 2 رکعت 2 سجدے 2 رکوع کہاں چلے جاتے ہیں؟ ایک سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ایک ایک سانس کا جو احسان ہے وہ احسان ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہر لمحے ہم کو جو نئی زندگی مل رہی ہے اس کا احسان کا ہم کچھ بھی ادا کر سکتے ہیں؟ چونکہ آپ جی رہے ہیں، آپ کو خبر نہیں زندگی کیا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں آدمی گزرتا رہتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، مگر جب چپتی ہے چیز، تکلیف ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے۔ دانت منہ میں 32 ہیں، کھاتے رہتے ہیں تو کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ دانتوں کا مزہ کیا ہے، چبانے کی لذت کیا ہوتی ہے۔ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب داڑھ دکھنے لگے، ہاتھ پکڑ گئے تھے بھائی داڑھ دکھ رہی ہے، تو کب معلوم ہوا
ارے برسوں سے دانت تھے، کبھی احساس نہیں ہوا، لیکن جب ذرا سی داڑھ دکھنے لگی تو پکار پکار کر چلا کر کہتے ہیں کہ بھائی خدا دشمن کو یہ درد نہ دے۔ تو 32 دانت تو چاہیے، لیکن تھوڑا سا درد کب معلوم ہوتا ہے؟ جب اللہ کی عطا میں فرق پیدا ہوا۔ اور اللہ نے جن چیزوں کو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیا تھا وہ بے خطا خدمت کر رہے تھے تو ہم کو احساس تک نہیں ہوا، اور جب ان کی عطا میں، ان کی ہماری خدمت میں کوتاہی اور خطا ہوئی تو ہم اللہ کو یاد کرنے لگے۔ اندازہ لگاؤ بے خطا پیروی کس کو کہتے ہیں؟ بڑا اونچا مقام ہے، بہت ہی اونچا مقام ہے۔ خالی پیروی سب کرتے ہیں، غلامی سب کر لیتے ہیں، لیکن خطا کا احساس نہ ہونے پائے، اس کے بعد جو بات پیدا ہوتی ہے وہی تو کمال کی بات ہے، وہی تو بات کمال کی ہوتی ہے۔ پاؤں میں جوتا پہن کر آپ برابر چلتے رہتے ہیں، میلوں سفر طے کرتے ہیں، معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے پاؤں میں جوتا تھا، لیکن کبھی ایک چھوٹی سی کیل چبھنے لگتی ہے تلوے میں، تب تکلیف ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ایک چیز ہے جو چبھ رہی ہے۔ جب اس کو نکال کر دیکھا جاتا ہے تو معمولی چھوٹی چھوٹی چیزیں جب ان سے خطا ہوتی ہے تو پھر ہمارے فرشتے کوچ کر جاتے ہیں، ہم کو ساری دنیا اندھیری معلوم ہونے لگتی ہے۔ اندازہ لگاؤ چھوٹی خدمتوں میں خطا ہوتی ہے تو نظام درہم برہم خیالات کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جب خطا ہوتی ہوگی تو کائنات کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ کیا بات ہے، بہت کائنات کی کیا حالت ہوتی ہوگی؟ بے شک نہیں۔ اب یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے خطا پیروی کے لیے حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کا جو انتظام فرمایا وہ یوں ہی نہیں فرمایا، کیونکہ کاروائی چل رہی تھی تو سب کاروائیاں چل رہے تھے، نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جا رہا تھا اور کام اپنا کیا جا رہا تھا۔ اور یہ سب سے بڑی خرابی کی بات ہوتی ہے، سب سے زیادہ دین میں تباہی مچانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کا نام لے کر دنیا کے سارے انتظامات کرتے جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، ایک دنیا دار آدمی سے کبھی دین میں اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک دیندار آدمی جب دنیا کا دین کا لباس اوڑھ کر دنیا داروں میں قدم رکھتا ہے اور دنیا کے کام کرنے لگتا ہے۔ تو یاد رکھو ایک بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں گھسنے کے بعد وہ جبکہ اس کا کوئی چرواہا نہیں ہوتا تو وہ دھوم وہ دم نہیں مچاتا جو ایک دیندار دین کا لباس اوڑھ کر دنیا میں قدم رکھتا ہے اور پھر دین کی ساری بازار کو تباہ و تاج کر کے رکھ دیتا ہے۔ کیونکہ بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیا جب آتا ہے تو چرواہا پہچان لیتا ہے یہ بھیڑیا آ رہا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کر لیتا ہے، اپنے بکریوں کی بچانے کا انتظام کر لیتا ہے۔ لیکن اگر وہ آنے والا بھیڑیا بکری کا لباس پہن کر آ جائے تو یہ چرواہا بھی خاموش بیٹھتا ہے کہ یہ بھی کوئی بھیڑ ہے جو آیا ہے، یہ بھی کوئی بکری ہے جو آ رہی ہے۔ لیکن جب اس نے آ کر اودھم مچانا شروع کر دیا تو پتا چلا کہ ہم دھوکہ کھا گئے۔ میں جب آنکھ کھلتی ہے تو ایسے وقت میں جبکہ ساری بکریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ شک میں کیا بات ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بکریوں سے کہتا ہوں کہ بھیڑیے پر نظر رکھو، چاہے وہ لباس پہن کر کچھ بھی آ جائے لیکن ہم کو اس کی نظر کو دیکھنا ہوگا، اس کی نظر کو دیکھنا ہوگا، لباس پہ نہ جاؤ۔ بھیس بدل کر ڈاکو آنے والے بھیس بدل کر دنیا لیے جائیں، مجھے کوئی فکر نہیں، دنیا تج جائے فکر نہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام جب تشریف لے گئے تھے لوگوں نے آپ کا مال زبردستی چھینا، حکومت کے پاس نمائندگی کی گئی تھی کہ ایک سید جو اپنے آپ کو مہدی کہلاتا ہے ہندوستان سے آیا ہوا ہے، وہ لوگوں کے عقائد کو خراب کر رہا ہے، اس کو گرفتار کرنا چاہیے، اس سے باس پرس کرنی چاہیے۔ جوشیلے مسلمان
جو اس قسم کے معاملات میں اندھے ہوا کرتے ہیں، حکومت کی شہ پا کر انہوں نے مہدوی دائروں پر حملہ کر دیا. مہدی موعود علیہ السلام کو زبردستی کمر پکڑ کر کھینچنے لگے. حضرت مہدی موعود علیہ السلام نے اتنا کہا تھا کہ جمعہ کا دن ہے، ساتھی صحابہ وضو کر رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا تھا کہ تھوڑی دیر توقف فرمائیں تو ہم بھی وضو کر کے آپ کے ساتھ چلیں گے، لیکن کارندوں نے فوج کے، حکومت کے، مہدی موعود علیہ السلام کو انتظار کرنے تک نہ دیا، بلکہ مہدی موعود علیہ السلام کو جوتے پہننے کا بھی موقع نہ دیا. کمر بند پکڑ کر کھینچ کر لے کر گئے. اس پر سے رواں خان اعتراض کرتا ہے کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ مہدی کہتے ہیں، ارے ان کو تو معمولی حکومت کے کارندوں نے، پولیس والوں نے زبردستی کمر بند پکڑ کر کھینچ کر لے گئے تھے. اگر یہ اللہ کے خلیفے ہوتے تو کیا یہ سلوک ان کے ساتھ روا ہو سکتا تھا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نادان، عکس کو دیکھ کر اعتراض کرنے والے شخص کو پہلے دیکھ. کیا بات ہے؟ عکس کو دیکھ کر اعتراض کرنے والے پہلے شخص کو دیکھ. اگر وہاں تیری نظر ٹکتی ہے تو پھر یہ عکس پر اعتراض کرنا بیکار ہے. مہدی موعود نے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ جو کام رسول اللہ نے کیا اللہ نے اسی کام کو یہاں دوہرا دیا ہے. ورنہ مہدی موعود نے کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کیا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مہدی موعود علیہ السلام کو کارندوں نے پکڑ کر کھینچا ہوگا، کمر بند پکڑ کر آپ کو کھینچا اور اپنے ذام میں سمجھ بیٹھے کہ ہم ذلیل کر رہے ہیں، تو میں تو کہتا ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی گئی. مکے کے سارے بازار اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، مکے کے گلی کوچے اس بات کی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کو کھینچا نہیں گیا تھا جبکہ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کعبے کے سائن میں آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے گردن میں رومال ڈال کر، چادر ڈال کر اتنی زور سے آپ کا گلا بھینچا گیا تھا کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل پڑی تھی. اگر یہ عزت ہے تو مہدی کی بھی عزت ہوئی ہے، اگر وہ ذلت ہے تو یہ بھی ذلت ہوئی ہے. مگر کون ناپاک مسلمان اپنی زبان سے رسول اللہ کے تعلق سے کہتا ہوگا کہ رسول اللہ کو ذلت ملی تھی؟ رسول اللہ سے پوچھو تو رسول اللہ یہ کہتے ہیں نادان، اللہ کے راستے میں ذلت بھی ملتی ہے تو وہ عزت میں شمار اس کا ہوا ہے. یہ تمہارے پیمانے غلط ہیں. عزت و ذلت کے سلسلے میں جو تم نے مقرر کر رکھے ہیں یہ تمہارے جھوٹے پیمانے ہیں. صحیح پیمانہ تو وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو چیز مل جاتی ہے اس کو ہم کو عزت سمجھنا چاہیے. کون کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلت ہوئی؟ کون کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا گیا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی جا سکتی ہے، اونٹ کی غلاظت ڈالی جا سکتی ہے، تالیاں بجائی جا سکتی ہیں، کفار ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر لوٹتے ہوئے چلے جا رہے تھے، اس کیفیت کو دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے پاؤں تک اونٹ کی پیٹ کی پوری غلاظت لا کر اونزی ڈال دی گئی تھی، اوجھڑی خالی کر دی گئی تھی. کیا یہ ذلت تھی؟ نہیں. کیا اس کو غلاظت کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ جب تک اونٹ کے اوجھڑی میں وہ چیز تھی، وہ غلاظت، اور جب رسول اللہ کے جسم سے متاثر ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ مشک و عنبر میں تولا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. وہ غلاظت نہیں رہے گی، اس لیے کہ رسول اللہ کے جسم سے جب مل گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جب وہ شامل ہو گئی تو کون اس کو غلاظت کے نام سے یاد کرتا ہے؟ مشک و عنبر کی بھی کوئی قیمت ہو سکتی ہے مگر اس غلاظت کی بھی کوئی قیمت نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کے بدن سے مل چکی ہے اور رسول اللہ کے بدن سے جو چیز مل جاتی ہے خوشبودار ہو جاتی ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. تو رسول اللہ صاحب حضرت مہدی موعود علیہ السلام کو اگر کھینچا گیا تو یاد رکھو یہ ذلت نہیں تھی، یہ عزت تھی.
جو آپ کو دی گئی تھی. تو جو اعتراض مہدی موعود علیہ السلام پر ہوتا ہے تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ فقط آپ یہ کہیں گے کہ ڈھونڈنا ہوگا کہ صاحب یہ عکس ہے. سمندر کے کنارے اگر آپ کھڑے ہو جائیں، پانی میں عکس پورا پڑتا رہتا ہے. آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں، آئینے میں آپ کا عکس دکھتا رہتا ہے، نظر آتا ہے. تو عکس میں اگر کچھ بھی فرق، کمی جو بھی نظر آتی ہے چیز، وہ آئینہ کہاں سے لایا؟ آئینہ تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے پاس کوئی وجود نہیں رکھتا، میں تمہارے وجود کو تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں. تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا کوئی وجود تھا، مہدی موعود نے اپنا کوئی وجود نہیں رکھا، بلکہ قدم قدم پر مہدی نے پیش کیا. تو کس کے وجود کو پیش کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو پیش کیا، رسول کی صورت کو پیش کیا، رسول کے نام کو پیش کیا، رسول کی ماں کے نام کو پیش کیا، رسول کے باپ کے نام کو پیش کیا، رسول کی سیرت کو پیش کیا، رسول کے حلیہ کو پیش کیا، رسول کے جلوے کو پیش کیا، رسول کے اخلاق کو پیش کیا، رسول کے کردار کو پیش کیا، رسول کے قول کو پیش کیا، فعل کو پیش کیا، حال کو پیش کیا، رسول کی نماز کو پیش کیا، روزے کو پیش کیا، قربانی کو پیش کیا، حج کو پیش کیا، رسول کے سجدوں کو پیش کیا، رسول کے معراج کو پیش کیا. مہدی نے اپنا وجود کہاں پیش کیا؟ جو بھی کہا یخفو اسری ولا یختی، جو رسول نے کہا تھا کہ میرے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی خطا نہیں کرے گا، تو مہدی موعود نے اپنی ساری زندگی اگر کسی کے سامنے کوئی رول ادا کیا ہے تو کون سا رول ادا کیا تھا؟ کچھ رول نہیں تھا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے چلے گئے. اس کے سوا کیا تھا مہدی موعود علیہ السلام کے پاس؟ کوئی اساس تھا؟ کوئی مذہب؟ لوگوں نے پوچھا بھائی آپ کا مذہب کیا ہے؟ تو مہدی موعود نے وہی جواب دیا، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. لوگوں میرا مذہب کیا پوچھتے ہو؟ کیا میں نیا مذہب لایا ہوں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے صاحب مذہب مہدویہ کیا ہے تو آپ کہنا صاحب کیا پوچھتے ہو تم؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ صاحب مہدوی مذہب کی کوئی کتاب ہے پڑھنے کے قابل کی، تو ہمارے بعض مہدوی حضرات، میں ضروری بات کہہ رہا ہوں، اس کو دھیان میں رکھو. مہدویوں سے جب ہم کچھ غیر مہدوی حضرات یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کا مذہب کیا ہے، ذرا کچھ کتابیں ہوں تو آپ کی لا کر دو، ذرا ہم بھی پڑھنا چاہتے ہیں. تو ہمارے مہدوی نوجوان یہ کہتے ہیں کہ صاحب بھائی لوگ کتابیں مانگتے ہیں مگر ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، ہم کون سی کتاب پیش کریں ان کے سامنے؟ ان کے پاس بڑی بڑی کتابیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں غیروں کو دینے کے لیے. بغلیں جھانکتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو صحیح جواب بتاتا ہوں. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ صاحب مہدویت کے تعلق سے کچھ ہم کو کتاب چاہیے کہ مذہب مہدویہ کیا ہے ہم جاننا چاہتے ہیں، تو آپ کہو مذہب مہدویہ آپ جاننا چاہتے ہیں، ہم کو ہمارے پاس مذہب کی کوئی خاص کتاب نہیں ہے، رسول اللہ کا جو مذہب ہے وہی ہمارا مذہب ہے. یا بتاؤ نماز میں کوئی ہماری الگ چیز ہے؟ کلمہ الگ ہے، نماز الگ ہے، روزہ الگ ہے. ہاں جزیات وہ تو سب میں فرق ہے. حنفیوں کے ماننے والوں میں، شافیوں کے ماننے والوں میں وہ تھوڑے بہت میں تو فرق ہو ہی جاتا ہے. جب اس اختلاف کی وجہ سے اسلام میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا تو پھر مہدویت کے بھی تھوڑے اختلاف کی وجہ سے تو مذہب اسلام میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا. جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے، بہت خاص بات کہہ رہا ہوں، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے جب ابو حنیفہ کی اتباع کر سکتے ہیں تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے مہدی کی اتباع کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں آپ شرماتے ہیں؟ ایک حنفی سے کہو تو کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں مگر ابو حنیفہ کی اتباع کرتا ہوں. ایک شافعی سے کہو تو کہے گا کہ ہاں میں مسلمان ہوں مگر میں امام شافعی کی اتباع کرتا ہوں. تو جب ان کو ابو حنیفہ اور امام شافعی کی اتباع کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی
اور اسلام کا سے ہٹی ہوئی بات معلوم نہیں ہوتی، بلکہ دھڑلے سے کہتے ہیں کلمہ اسلام کا اور مذہب ابو حنیفہ کا، تو آپ کیوں یہ نہیں کہتے کہ کلمہ اسلام کا اور مذہب مہدی موعود کا؟ میں آپ میں اس میں فرق یہ ہے کہ آپ جس کی اتباع کرتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہے، اور وہ جس کی اتباع کرتے ہیں وہ معصوم عن الخطا بھی نہیں ہے۔ وہاں خطا ہی خطا ہے، یہاں خطا کا نام بھی نہیں، اور وہاں خطا ہو سکتی ہے۔ تو خطا کی پیروی کی پیروی کا دعویٰ کرنے میں ہم کو شرم محسوس ہو رہی ہے۔ دوسری بات، ان کی اتباع کی رسول اللہ نے کوئی تاکید نہیں کی، یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے بعد ابو حنیفہ پیدا ہوں گے تو اس کی اتباع کرو، شافعی پیدا ہوں گے تو اس کی اتباع کرو۔ رسول اللہ نے کبھی اشارہ تک نہیں دیا کہ میرے بعد ائمہ پیدا ہوں گے اس کی اتباع کرو۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 سے زیادہ حدیثوں میں فرمایا کہ میرے بعد مہدی پیدا ہوگا، اس کی تم کو اتباع کرنی ضروری ہوگی۔ ہے کوئی جواب ہے اس کا؟ بالکل نہیں، رسول اللہ نے فرما دیا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، رسول اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو حنیفہ کو ماننا ضروری ہے، یا امام شافعی کا ماننا ضروری ہے، یا چاروں اماموں میں سے کم از کم ایک کو مانو ورنہ تم بے ایمان ہو جاؤ گے، ایسا رسول اللہ نے کبھی نہیں فرمایا۔ لیکن مہدی موعود کے بارے میں فرمایا جب سنو کہ وہ آ گئے ہیں تو تم ان کے پاس جاؤ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو رسول اللہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بات کہی، اور یہاں ابو حنیفہ کو ماننے کی بات بھی نہیں کہی ہے۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ہم سب سے ان دونوں کو سامنے رکھ کر پوچھتے ہیں، ابو حنیفہ سے، امام شافعی سے، امام مالک سے، امام محمد سے، اچھا بھئی آپ آ گئے ہیں، بتاؤ آپ کا مذہب کیا ہے؟ کہا ہمارا مذہب کچھ نہیں، ہم نے حدیثوں کو دیکھا، کتابوں کو ٹٹولا، اپنی عقل کو لڑایا، اور جو اچھی چیز معلوم ہوئی ہماری نظر میں اس کو تمہارے سامنے پیش کیا، مگر یہ نہیں کہ یہی سچ ہے، یہی حق ہے، اس سے اچھی حدیث مل جائے اس کو قبول کر لو اور ہماری بات کو چھوڑ دو۔ اور مہدی موعود سے پوچھا آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا خبردار، نہ میں کتاب پڑھتا ہوں نہ میں لوگوں سے ملتا ہوں، خدا جو کہتا ہے میں وہ کہتا ہوں، اللہ کی طرف سے جو مجھے ملتا ہے بلا واسطہ میں وہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں کتاب پڑھ کر آ کر تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا، نہ تفسیر کو دیکھ کر آ کر قرآن بیان کرتا ہوں، نہ حدیث کی کتابوں کو پڑھ کر تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بیان کرتا ہوں۔ میں تو رسول اللہ کی روح سے پوچھتا ہوں آپ کیا کیا عمل تھا؟ رسول اللہ جو عمل بتاتے ہیں اپنے روح کے مشاہدے کے ذریعے سے وہ عمل میں پیش کرتا ہوں۔ اب بتاؤ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، پھر بھی ہم کو شرمندگی ہوتی ہے یا ہونی چاہیے؟ کس قدر مضبوط ہے ہماری بنیادیں، ہماری بنیادیں کتنی مضبوط، گچ گارے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ فرق یہ ہوا ہے کہ سیمنٹ لگانے کے بعد، سیمنٹ بڑی اچھی چیز ہے، مضبوط کر دیتی ہے دیوار کو، اینٹ میں جب سیمنٹ لگائی جاتی ہے تو مضبوط ہوتی ہے، مگر کنٹریکٹر یہ کہتا ہے کہ صاحب سیمنٹ لگانے کے بعد میں 22 دن تک پانی ڈالنا چاہیے، جتنا پانی ڈالیں گے اتنی مضبوط ہوتی ہے، اور اگر پانی نہیں ڈالتے تو وہ کم ہو جاتی ہے۔ مہدی موعود نے یہی فرمایا کہ میں سیمنٹ تو فراہم کر رہا ہوں، عمل کا پانی ڈالتے جاؤ، جب عمل کا پانی ڈالو گے تو تمہاری عمارت مضبوط ہو جائے گی، اور اگر یہ عمل کا پانی نہیں ڈالیں گے
تو پھر تمہاری عمارت کمزور ہوگی. آج افسوس اسی بات کا ہے, سیمنٹ تو اچھی, بنیاد اچھی, عمارت اچھی, لیکن پانی جو ڈالنا چاہیے عمل کا وہ پانی ڈالنا ہم بھول گئے, جس کی وجہ سے ہماری عمارتیں آج کمزور ہوتی رہی ہیں. اور لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں پرپورشن برابر نہیں, پانی برابر ڈال رہے ہیں, وہاں بھی عمارت گر رہی ہے. ہمارے پاس عمارت مضبوط, پانی نہیں ڈالتے, جس کی وجہ سے سیمنٹ بھربھوری ہو کر گر رہی ہے اور عمارت گرتی جا رہی ہے. دوسروں کے پاس پروپورشن برابر نہیں ہے. پروپورشن برابر نہیں سے مراد یہ سیمنٹ, ریتی اور پتھر, یہ سب تناسب, ریشیو برابر ہونا چاہیے. یہ برابر ہوگا تو عمارت صحیح رہتی ہے. اور اگر ریتی کے 2 بھاگ ہو جائیں, سیمنٹ کا 1 بھاگ ہو جائے تو عمارت کمزور ہوتی ہے, ٹک نہیں سکتی. اب اس پر پانی ڈال رہے ہیں تو ریتی پر پانی پڑے گا تو کیا ہوگا؟ تو اسی لیے مہدویت نے کبھی بھی مظاہر اسلام کو پانی ڈالنے کی کوشش نہیں کی, اسلام کو پانی ڈالا. دوسرے لوگ مظاہر اسلام پر پانی ڈال رہے ہیں, نماز پر پانی پڑ رہا ہے, حج پر پانی پڑ رہا ہے. نتیجہ یہ ہوا ہے کہ نماز بھی بہ جا رہی ہے اور حج بھی بہ رہا ہے, اور ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس عمارت مضبوط ہے مگر پانی ڈالنے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے. مہدویت نے مظاہر اسلام پر کبھی زیادہ توجہ نہیں دی, اسلام پر توجہ دی, ایمان پر توجہ دی. اور غیر دوسری جو جماعتیں ہیں آج کل کی, یہ سب مظاہر اسلام پر توجہ زیادہ, اسلام پر توجہ ہو رہی ہے, نماز پر توجہ زیادہ ہو رہی ہے. تبلیغی جماعت مثال کے طور پر کس پہ زور دے رہی ہے؟ نماز پر. نماز سے ہوتا کیا ہے؟ آستین چڑھاتے ہیں, وضو کرنے کے لیے آستین چڑھاتے ہیں. اور یہ جو آستین چڑھتے ہیں یہ نماز کے حد تک ہی نہیں, بازار میں لڑائی بھی ہوتی ہے تو آستین چڑھتے ہیں. عادت ہو گئی آستین چڑھانے کی, آستین چڑھانے کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ آستین چڑھاتے ہی رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات میں بھی کیا ہوتا ہے, آستین چڑھانے کی عادت ہو گئی ہے. مظاہر اسلام پر کوشش ہونے کی وجہ سے فقط نماز کے بندے بن کر رہ گئے. مہدویت نے کبھی نماز کے بندے بننے کی تو ہم کو توفیق نہیں دی, نماز کے بندے بننے کی تعلیم نہیں دی. مہدویت نے کہا بندے بنو تو اللہ کے بندے بنو. نماز اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, بذات خود نماز ہماری مقصود نہیں ہے. کیا ہم نماز کے بندے ہیں؟ ہم حج کے بندے ہیں, سمجھے آپ؟ حج کے بندے نہیں. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ایسے بھی لوگ پیدا ہو سکتے ہیں کہ جن میں حج کی طلب اتنی زیادہ بیدار ہو جائے گی کہ کعبۃ اللہ ان کا طواف کرنے کے لیے یہاں آ جائے گا. کعبۃ اللہ یہاں آ جائے گا. کیوں؟ جب رابعہ بصری کے لیے خانہ کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا تھا, آخر وہ بھی تو حاجیہ تھی, ایک عورت تھی. جب وہ حج کے لیے نکلی, حسن بصری پہنچے, مقام پر دیکھا تو کعبۃ اللہ غیر حاضر, اپنے مقام پر نہیں. لوگوں سے دریافت کیا, خود اپنے حال میں تحقیق کیا کہ صاحب میں اتنی مصیبت اٹھا کر چل کر بصرے سے کعبۃ اللہ کے مکہ آیا ہوں لیکن یہاں کعبۃ اللہ نہیں ہے. پھر مشاہدہ کیا کہ گیا کہاں, تو معلوم یہ ہوا کہ ایک حاجیہ کا استقبال کو کعبہ گیا ہوا ہے. کیا بات؟ ساری دنیا کعبے کا استقبال کر رہی ہے اور ایک کعبۃ اللہ ایک عورت کا استقبال کرنے کے لیے اپنے مقام سے ہٹا ہوا ہے. تو کون کس کا بندہ بنا؟ ارے خدا کا بندہ بنو. اللہ تبارک, کعبہ بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس بندے تک بھیج دے گا کہ جاؤ اس کا استقبال کرنا چاہیے, اس لیے کہ دنیا اس عمارت کی طرف آ رہی ہے مگر وہ جو بندی ہے وہ عمارت والے کو ڈھونڈ رہی ہے. کیا بات, بہت خوب, ماشاءاللہ.
مہدویت نے مظاہر اسلام کی طرف توجہ نہیں دی، مہدویت نے اسلام کی طرف توجہ دی، ایمان کی طرف توجہ دی. مہدویت نے اس قبلے کی طرف توجہ کم دی جس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے ہیں، اس قبلے کی طرف توجہ زیادہ دی جو ذرا سا ہٹ جائے تو پھر اللہ ناراض ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے. اور میں جو بات کر رہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رسول اللہ کو اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم تجھے عنقریب وہ چیز دیں گے کہ جس سے تو راضی ہو جائے گا. تو دنیا خدا کو راضی کر رہی ہے. یہ کیا عجیب انقلاب برپا ہو رہا ہے، یہ عجیب انقلاب برپا ہو رہا ہے کہ ساری دنیا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اللہ یہ کہتا ہے حبیب میں تجھے وہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. کون کسے راضی کر رہا ہے؟ دنیا میں عجیب انقلاب برپا ہونے والا ہے. ساری دنیا کائنات میں انقلاب عظیم برپا ہونے والا ہے. ساری دنیا تو اللہ کی رضا کی طرف توجہ کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ڈھونڈ رہی ہے، مر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، رو رہے ہیں. ایک نظر ہو جائے تو کافی ہے، توجہ ہو جائے تو کافی ہے، خوشنودی مل جائے تو کافی ہے. ساری مخلوق جب سے پیدا ہوئی ہے، تمام ملکوت السماوات والارض، تمام کے تمام فرشتے، مقرب فرشتے ہوں، انسان ہو، ولی کامل ہو، پیغمبر ہو، انبیاء ہو، سارے کے سارے اس بات میں لگے ہوئے ہیں کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے. مگر میں حبیب رسول کا خدا یہ کہتا ہے میں تجھے وہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. میں تجھے وہ مقام دینے والا ہوں کہ تو راضی ہو جائے. ارے خدا دے گا تو ہم راضی نہیں ہوتے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا شان سے فرماتا ہے ہم تجھے وہ مقام عطا کرنے والے ہیں، ہم تجھے وہ عطا کرنے والے ہیں کہ جس سے تو راضی ہو جائے گا. اب یہ سوال یہ ہے نبوت تمام چیزوں سے بڑی چیز، نبوت کے عطا کرنے کے بعد وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سی چیز تھی کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ہم تجھے وہ دیں گے کہ جس سے تو راضی ہو جائے. نبوت ہم نے دی، ہم راضی ہو گئے تھے تو ہم نے دی، اب تجھے وہ چیز دینے والے ہیں کہ تو راضی ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ تو جس سے راضی ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ تو فقط ہم سے ملاقات چاہتا ہے، تو ہماری ولایت چاہتا ہے، تو ہماری دوستی چاہتا ہے، تو ہم سے قربت چاہتا ہے، تو ہمارا وصال چاہتا ہے، تو ہماری جگہ لینا چاہتا ہے. آج ہم تجھے وہ مقام دینے والے ہیں، آج وہ مقام دینے والے ہیں کہ تو راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبوت میں تو احکام کا تو تابع رہتا ہے، نبوت میں تو احکام کا محتاج رہتا ہے، نبوت میں تو جبریل کا انتظار کرتا رہتا ہے. لیکن آج تجھے وہ مقام عطا کرنے والے ہیں کہ جبریل بھی بازو رہ جائے گا اور کسی کی مجال نہ ہوگی، اور تو ہوگا اور میں ہوں گا، اور درمیان میں پردہ بھی نہ ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، عنقریب تجھے ہم وہ مقام عطا کرنے والے ہیں کہ جس کی وجہ سے تو راضی ہو جائے گا. اور اس کی ہلکی جھلک ہم نے دیکھ لی، اس کی ہلکی جھلک ہم نے دیکھ لی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے، رسول اللہ کی تمنا تھی کہ بیت المقدس سے قبلے کو ہٹا دیا جائے اور کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے. بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے قرآن شریف میں بیان فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے رسول ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھاتے ہو اور ہماری طرف دیکھتے رہتے ہو کہ شاید وہی آ جائے، وہی آ جائے، حکم آ جائے، قبلہ بدل جائے، بیت المقدس کو چھوڑ دیا جائے، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی جائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار اپنے چہرے کو حالت نماز میں بھی ہماری طرف اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، تاکہ جبرائیل آتے ہوں تو آ جائیں، حکم ملتا ہو تو مل جائے، قبلہ بدلتا ہو تو بدل جائے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے رسول اچھی بات ہے، تیری خوشی ہم کو اتنی منظور ہے کہ ہم بدل دیں گے، وہ اس مقام کو قبلہ کر دیں گے جس سے تو راضی ہو جائے. قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، قبلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا.
اللہ کی توجہات کے مرکز کو قبلے کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہم قبلے کی بھی پابند نہیں، یاد رکھو، ہم قبلے کے بھی پابند نہیں. اجتماعیت کی وجہ سے خدا نے حکم دیا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو ہم نماز پڑھتے ہیں، قبلہ کہاں ہے نظر بھی نہیں آتا، میں جس جہت میں ہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. لیکن اگر رات ہو جائے، بارش ہو جائے، معلوم نہ ہو تو کیا نماز ہی چھوڑ دیں گے؟ کہیں گے قبلہ نظر نہیں آیا تو کیا ہوا، جدھر منہ کر کے نماز پڑھ لیں گے. ہم کہتے ہیں اے نما تولو فثم وجہ اللہ، ارے جدھر منہ کرو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ موجود ہے. نبوت صرف یہ کہتی ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرو، اور ولایت یہ کہتی ہے کہ خبردار پابند نہ ہو جاؤ، بلکہ جدھر منہ کرو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ تم کو نظر آ جائے گا، ادھر تم کو چہرہ نظر آ جائے گا. جدھر تم منہ پھیرو تلاش ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب تم اللہ کی تلاش میں، اللہ کی طلب میں کھو جاؤ، اللہ کی طلب میں تم کھو جاؤ، تو تم کو خدا کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خدا تم کو تلاش کر لے گا، خدا تم کو تلاش کر لے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم بدل دیں گے، اس مقام کو بدل دیں گے جس کی آپ چاہتے ہیں. قبلتن ترضا، وہ قبلہ جسے تو راضی ہو جاتا ہو. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کی مرضی ڈھونڈ رہا ہے؟ خوبی کی بات تو یہی ہے کہ ساری مخلوق خدا کی مرضی ڈھونڈتی تھی، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کی مرضی کو ڈھونڈا اور کہا تو جو چاہتا ہے وہی قبلہ چل. اگر تمام پیغمبروں کا قبلہ بیت المقدس، مگر تیری خواہش کا قبلہ کعبۃ اللہ، ہم سب کو ہٹا دیں گے اور تیری خواہش کے قبلے کو بنا دیں گے. تو معلوم یہ ہوا کعبہ ہمارا قبلہ نہیں، میرا بھی نہیں، بلکہ اللہ کا بھی نہیں، رسول کی خواہش خدا کا قبلہ. کیونکہ کعبے کو بنانے والی چیز قبلہ کون؟ رسول اللہ کی خواہش. تو اللہ کے پاس رسول اللہ کی خواہش کا مقام اتنا بلند ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تیری جو خواہش وہ قبلہ بنا دیا گیا. ہمارا جو قبلہ بنا ہے اب رسول اللہ کی خواہش کے مطابق بنایا گیا. تو معلوم رسول اللہ کی خواہش، اسی واسطے اللہ کہتا ہے یہ کیا بات ہے، ہم تجھے وہ چیز تجھے دینے والے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے گا. کس سے راضی ہوگا؟ قیامت کے دن کا منظر بھی عجیب منظر ہوگا، قیامت کا منظر بھی عجیب منظر ہوگا. ہر پیغمبر نفسی نفسی پکارتا ہوگا، سب اپنے اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، گناہوں کے پسینے میں، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی منہ تک ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے اپنے پسینوں میں، اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں سب ڈوبے ہوئے ہوں گے. ہر پیغمبر کے پاس امت کے ان کے لوگ جائیں گے اور کہیں گے کہ ذرا ہمارے سے سفارش کر دیجئے. ہر پیغمبر کہے گا کہ یہ میرا آج کام نہیں، آج میرا کام نہیں، اس لیے کہ مجھ سے بھی کچھ ایسے گناہ ہو چکے ہیں، مجھ سے بھی ایسی غلطی ہو چکی ہے کہ میں شرمسار ہوں، اللہ کے سامنے منہ کھولنے کے میں قابل نہیں ہوں. ہر پیغمبر پریشان، نفسی 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 نفسی، آج میں بچ گیا تو کافی ہے، آج میں بچ گیا تو کافی ہے. سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو ڈھونڈتے ہوں گے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سب کے سب اپنے نظروں کو کیے ہوئے ہوں گے کہ آج حکم ہو جائے جاؤ آج تم کو بچا لیا گیا، تو کہیں گے کہ آج ہم بچ گئے. تو ساری مخلوق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھتی ہوگی، اور یہ بھی عجیب منظر ہوگا، اللہ دیکھے گا تو رسول کی طرف دیکھے گا. ساری مخلوق کی توجہ اللہ کی طرف اور اللہ کی توجہ رسول کی طرف. کیوں؟ یہ سب تو انکار کر دیے، بتا اب تیری مرضی کیا ہے؟ رسول اللہ کہتے ہیں کہ بخشش کے سوا میں امت کو اور کچھ نہیں مانگتا.
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، ان قریب اللہ تجھے وہ مقام عطا کرے گا کہ جس مقام سے تو راضی ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مال سے راضی ہوتے ہیں، نہ منال سے، نہ منصب سے، نہ جاگیر سے، نہ کسی قسم کے اچھے عیش و عشرت سے، نہ عزت سے. رسول اللہ کو اگر کوئی چیز راضی کر سکتی ہے تو صرف یہ کہ امت کی بخشش ہو جائے. تو اللہ نے کہا تجھے بخشش عظما کا مقام دیا جائے گا، مغفرت عظما کا تجھے مقام دیا جائے گا، تجھے وہ مقام عطا کیا جائے گا جس مقام کو لے کر تو اتنا خوش ہوگا کہ جس سے ہم بس اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ تو راضی ہو جائے تو بس ہے. بلکہ کب کی بات ہے؟ بخشش میں اگر اللہ بخشش کا وعدہ کرتا تو پھر بھی بات ماننے کے قابل کی تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ اللہ عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھے گا. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کا حکم چلانے کے لیے تیار ہے، جبکہ ہر شخص کو اس کا پورا کیے کا بدلہ دینے والا ہے. ایسے وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ دیکھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں دیکھتے ہوں گے، بلکہ سجدے میں سر رکھ کے جھکے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، سجدے میں سر رکھ کر جھکے ہوئے پڑے رہیں گے. اللہ کہے گا کہ سجدے سے سر اٹھاؤ رسول. کہا کہ نہیں، جب تک میرے گناہ گاروں کی بخشش کا وعدہ نہیں ہوتا میں سر نہیں اٹھاتا. کہا 1/3 معاف کرتا ہوں. رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اور کچھ چاہیے، اور کچھ چاہیے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، اللہ ان قریب تجھے اللہ دینے والا ہے، ان قریب تجھے اللہ وہ چیز دینے والا ہے جس سے تو راضی ہو جائے گا. اسی کو کہتے ہیں مقام وسیلہ، اسی کو مقام وسیلہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور وہ مقام وسیلہ ملا تو کس کے ذریعے سے ملا؟ حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کے ذریعے سے ملا. کہ دنیا میں اگر کوئی وسیلہ ہے، آخرت میں وسیلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس وسیلے کو پکڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دنیا میں ہلاکت سے بچانے کے لیے اگر کوئی وسیلہ بھیجا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تمنا کیا کرتے ہیں، وہ وسیلے کا نام ہی ہمارے مہدی موعود علیہ السلام ہے. اس لیے کہ یہ وہ وسیلہ ہے کہ قرآن سے بھی جس کا صلہ ملنے والا ہے اور رسول سے بھی جس کا صلہ ملنے والا ہے. اور وسیلے میں دو ہی باتیں ہوتی ہیں، یا تو قرآن یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتباع رسول. اور یہ دونوں سرے اگر کہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ملیں گے تو صرف مہدی موعود علیہ السلام کے پاس ملیں گے. تو خدا سے میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ جس وسیلے کو ہم نے آج پکڑا ہے، جس وسیلے کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ہے، سچے معنی میں اس کو پکڑ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جہاں مظاہر اسلام کے تعلق سے ہم کو کچھ نے توفیق دی ہے، اسلام اور ایمان کو بھی سمجھنے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ عمل کا پانی دیتے ہوئے اس کو مضبوط تر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. خوشبو کی طرح بسے گئے سانسوں میں خند میر، خوشبو کی طرح بسے گئے سانسوں میں خند میر، بس نور بن گئے ہیں نگاہوں میں خند میر، خوشبو کی طرح بسے گئے سانسوں میں خند میر. خامیل کیا ہے اصل میں تجدید کربلا، حامل کیا ہے اصل میں تجدید کربلا، ہے صورت حسین شہیدوں میں خند میر، ہے صورت
شہیدوں میں خند میر، خوشبو کی طرح بسے گئے سانسوں میں خند میر۔ حق یہ ہے حق کو دیکھا ہے حق کی نگاہ سے، حق یہ ہے حق کو دیکھا ہے حق کی نگاہ سے، حق ہو گئے ہیں حق کی نگاہوں میں خند میر، حق ہو گئے ہیں حق کی نگاہوں میں خند میر، خوشبو کی طرح بسے گئے سانسوں میں خند میر۔ ایمان کا پیڑ اپنے خون سے ہرا کیا، ایمان کا پیڑ اپنے خون سے ہرا کیا، کیا کیا نہ گل کھلائے ہیں کانٹوں میں خند میر، کیا کیا نہ گل کھلائے ہیں کانٹوں میں خند میر، خوشبو کی طرح بسے گئے سانسوں میں خند میر۔ ایک چلچلاتی دھوپ کڑی کفر و شرک کی، ایک چلچلاتی دھوپ کڑی کفر و شرک کی، مہدی یہ دل پناہ کی چھاؤں میں خند میر، مہدی یہ دل پناہ کی چھاؤں میں خند میر، خوشبو کی طرح بسے گئے سانسوں میں خند میر۔ نکلا جو ایک تیر خدا کی تلاش میں، نکلا جو ایک تیر خدا کی تلاش میں، پایا خدا کو آپ کی آنکھوں میں خند میر، پایا خدا کو آپ کی آنکھوں میں خند میر، خوشبو کی طرح بسے گئے سانسوں میں خند میر۔ عابد ہو لاکھ آفتیں آقا کا نام لے، عابد ہو لاکھ آفتیں آقا کا نام لے، لے لیں گے تجھ کو اپنے پناہوں میں خند میر، لے لیں گے تجھ کو اپنے پناہوں میں خند میر، خوشبو کی طرح بسے گئے سانسوں میں خند میر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔
بھنور میں کشتی امت تھی اور آ پائے، بھنور میں کشتی امت تھی اور آ پائے، بس آپ کی ہی ضرورت تھی اور آ پائے، بھنور میں کشتی انا کے نعرے تھے، مستی تھی، خود پرستی تھی، سراپا غرق ہی نفسانیت میں ہستی تھی، خدا سے پوری بغاوت تھی اور آ پائے، خدا سے پوری بغاوت تھی اور آ پائے، ہر ایک شخص تھا غیر خدا کی الفت میں، وہ حق کو چھوڑ کے ڈوبے ہوئے تھے ذلت میں، ہر ایک سمت ضلالت تھی اور آ پائے، ہر ایک سمت ضلالت تھی اور آ پائے، سنو کہ امن و اما کا پیام مہدی ہے، سکون قلب و نظر کا ہی نام مہدی ہے، قدم قدم پہ ہلاکت تھی اور آ پائے، قدم قدم پہ ہلاکت تھی اور آ پائے، نظر